مصباح القرآن مصباح القرآن مصباح القرآن مصباح القرآن مصباح القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم کر رہے ہیں ترکیب القرآن اور اب تک جو ہے ہماری تقریباً جو ہے وہ آیت نمبر 58 تک جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیات مکمل ہو چکی ہیں اور آج جو ہے وہ ہوگی ہماری آیت نمبر 59. آج آیت نمبر جو 59 ہے وہ ہے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون. صدق اللہ العظیم. دیکھیں یہاں پر یہ جو فا ہے نا، اس فا کو تو آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے وہ فا جو ہے وہ عاطفہ کہہ دیں اس کو، ٹھیک ہے، اگر پیچھے سے آپ تعلق جوڑنا چاہتے ہیں. پھر اس کی جو ہے نا وہ ترکیب تھوڑی سی پیچیدہ ہے، لیکن یہ کہ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو آسان طریقے سے جو ہے وہ سمجھا سکوں. پھر بعد میں جو ہے میں آپ کو اس کا خلاصہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، تو پھر اس سے جو ہے وہ آپ کو بعد سمجھنا جو ہے وہ مزید جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. دیکھیں یہاں پہ بدلا، یہ جو بدلا ہے نا، یہ بدلا یبدلو، ٹھیک ہے، تبدیلاً، یہ جو ہے باب تفعیل سے جو ہے صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی مثبت معروف ہے، اور اس میں جو ہے نا اب یہ فعل ہو گیا، ٹھیک ہے. اور پھر الذین، یہ الذین کیا ہے؟ یہ الذین اس میں موصولہ، اس میں موصولہ کے بعد آپ نے کیا تلاش کرنا ہوتا ہے؟ آپ نے تلاش کرنا ہوتا ہے صلہ. جب آپ صلہ تلاش کرنے کے لیے گئے تو آپ کو آگے ملا ظلموا. یہ ظلموا کیا ہے؟ یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف، اور اس میں جو ہے وہ واو ضمیر مرفوع متصل بارث اس کا فاعل. اچھا، پھر یہ جو قولن ہے، یہ قولن جو ہے آپ نے اس کو پہلے بنا دینا ہے، موصوف بنا دینا ہے. پھر اس کے بعد اب جو اس کی صفت ہے نا وہ ہے غیر الذی قیل لهم. کس طرح سے کہ غیر کو آپ نے پہلے بنانا ہے مضاف، ٹھیک ہے. پھر الذی جو ہے یہ اس میں موصولہ ہے، اور قیلا یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت مجہول، ٹھیک ہے. اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر جو ہے وہ اس کا نائب الفاعل راجع بس ہوئے، اس میں موصولہ، اس کا نائب الفاعل لام حرف جر ہم مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر قیلا فعل کا ظرف لفظ، اور پھر قیلا فعل اپنے نائب الفاعل اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذی اس میں موصولہ کا صلہ، اور پھر الذی اس میں موصولہ اپنے صلہ سے مل کر اب بن جائے گا غیر مضاف کا مضاف الیہ. پھر غیر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر قولاً موصوف کی صفت، پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا ظلموا فعل کا مفعول، اور پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پہلے بن جائے گا معطوف علیہ، ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ یہ جو قولن ہے یہاں پر یہ نکرہ ہے، اور پھر یہ جو غیر الذی قیل لهم یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو گیا، تو پھر مرکب اضافی ہو کر جو ہے یہ صفت کیسے بن سکتا ہے؟ تو یہاں پر ایک قاعدہ یاد رکھ لیں کہ یہ جو غیر ہے نا، لفظ غیر یہ جو ہے مضاف ہوتا ہے، اور جس کی طرف مضاف ہوتا ہے پھر بھی مضاف ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ نکرہ ہی رہتا ہے. تو اس وجہ سے مطابقت ہو گئی، قولن بھی نکرہ ہو گیا اور غیر الذی قیل لهم یہ بھی نکرہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اب ظلموا فعل، ہم لوگ الذین اسم موصولہ کا صلہ تلاش کریں، تو اب الذین اسم موصولہ کا صلہ جب تلاش کرنے گئے تو ظلموا فعل اور واو ضمیر فاعل قولاً غیر الذی قیل لهم یہ مفعول، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا اپنا سب سے پہلے معطوف علیہ. پھر اس کے بعد فَأَنزَلْنَا، یہاں پر یہ فا جو ہے یہ عاطفہ لے لے، اور انزلنا یہ کیا ہے؟ یہ انزلنا یہ صیغہ جو ہے تثنیہ و جمع متکلم، اور اس میں نا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، پھر علی حرف جر، الذین جو ہے اس میں موصولہ، اور پھر ظلموا وہی فعل جمع مذکر غائب، اور اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، اور رجزن یہ کیا ہے؟ رجزن موصوف،
ایک نکرہ کے بعد جب جار مجرور آئے گا تو اس کی صفت بنائیں گے، تو رجزن موصوف من حرف جر اور السمائی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کائنن اسم فاعل کا ظرف مستقر، پھر کائنن اسم فاعل اسم ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے موصوف اس کا فاعل، پھر اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر رجزن موصوف کی صفت، اور پھر رجزن موصوف اپنی صفت سے مل کر ظلموا فعل کا کیا بن گیا، ظلموا فعل کا مفعول، اور پھر بما کانوا یفسقون با حرف جر، اور ما یہ کیا ہے، یہ ما موصولہ، اور کانو یہ کیا ہے، یہ جمع مذکر غائب، از افعال ناقصہ، اور اس میں جو ہے واو ضمیر اس کا اسم، اور یفسقون یہ صیغہ جمع مذکر غائب واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کانو فعل ناقص کی خبر، کانو فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر ما اسم جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما اسم موصولہ کا صلہ، اور ما اسم موصولہ اپنے صلہ سے مل کر جو ہے یہ بن جائے گا با حرف جر کا مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر ظلموا فعل کا ظرف لفظ، اور پھر ظلموا فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ الذین اسم موصولہ کا صلہ، پھر الذین اسم موصولہ اپنے صلہ سے مل کر علی حرف جر کا مجرور، اور پھر یہ جار اپنے مجرور سے مل کر یہ انزلنا کا یہ کیا بن جائے گا انزلنا کا ظرف لفظ، پھر انزلنا فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا معطوف، پھر یہ معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یعنی یہ ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، یہ یہاں تک جو ہے یہ معطوف علیہ، فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون یہ معطوف، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر اب بن جائے گا الذین اسم موصولہ کا صلہ، پھر الذین اسم موصولہ اپنے صلہ سے مل کر بن جائے گا بدلہ فعل کا فاعل، اور پھر یہ بدلہ فعل اپنے فاعل سے مل کر اب یہ پورا کا پورا بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ۔ آسان کر دیتا ہوں، بدلہ فعل ہے الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، یہ پورا کا پورا جو ہے وہ ہے اس کا صلہ، ٹھیک ہے، معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر پھر صلہ، اور پھر اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر جو ہے وہ بدلہ فعل کا بن رہا ہے فاعل۔ تو الحمدللہ یہ ہماری آیت نمبر 59 کی ترکیب بھی اپنے اختتام کو پہنچی، مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔